الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے. یوں تو سارے کے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی مہینے کو کسی وجہ سے کوئی خاص فضیلت عطا فرما دیں تو اس فضیلت کی وجہ سے اس مہینے کا تقدس بڑھ جاتا. ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے حبیب خدا خاتم الانبیاء فخر موجودات خلاصہ کائنات امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں پیدا فرمایا. یہ فضیلت اور اس مہینے کی یہ خصوصیت ایسی ہے جو سب پر بھاری ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخ پیدائش ہے اور ایک یوم ولادت ہے، دونوں میں فرق ہے. یوم ولادت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے. اور ان دونوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. میں نے دو لفظ آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک تاریخ پیدائش اور ایک یوم پیدائش. یوم پیدائش میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی ہے.
یہ ہے یوم ولادت۔ البتہ جہاں تاریخ کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر شدید اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ بس ایک ظاہر سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اس کا جواب دے کر بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی اور اتنا عظیم الشان یہ واقعہ اس دنیا میں پیش آیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور واقعہ نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تاریخ مبہم کیوں رکھی گئی؟ اس کا تعین ہو جانا چاہیے۔ ایک 9 کہہ رہا ہے، ایک 10 کہہ رہا ہے، ایک 11 کہہ رہا ہے، ایک 12 کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، اور تاریخ میں شدید اختلاف ہے۔ اس کا بہت سارے جوابات محدثین نے دیے، میں بہت سمپل سا اور صاف ستھرا 2 ٹوک اور واضح جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا، ان کا ہر فعل کسی نہ کسی حکمت پر، مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے مکلف نہیں ہے۔ دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ اب میں جو اگلی بات عرض کر رہا ہوں وہ یاد رکھنے کی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ سے متعلق مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے دینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی حکم ہوتا تو تاریخ کا تعین ہوتا، کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ عید منائیں یا آپ سفید کپڑے پہنیں یا آپ بریانی تقسیم کریں یا آپ حلوہ کی دیگیں چڑھائیں وغیرہ وغیرہ۔ میں ان چیزوں میں نہیں جا رہا۔ میں نے عرض کیا جملہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق کوئی شرعی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب شرعی کوئی حکم نہیں ہے تو وہ جو بھی تاریخ ہو، یوم پیدائش جو ہے وہ متعین ہے، وہ پیر کا دن ہے، یوم الاثنین۔ اور آپ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، تو شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ خیر، تو شرعی اعتبار سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ شرعی اعتبار سے کوئی شرعی حکم ہمارے لیے شریعت میں، دین میں، قرآن اور سنت میں جو بنیادی ماخذ ہے ہمارا، کوئی حکم نہیں ہے۔ البتہ ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی، آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اس کا ایک تقاضا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے دعوے سے سرشار ہیں، کم از کم ان کو اس مہینے میں گناہوں سے اور حضور کے منع کردہ اعمال سے بچنا چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا تجدید عزم کرنا چاہیے، پکا ارادہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے تقاضے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق جو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ رمضان شریف آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جیسے ہی رمضان آتا ہے ماشاءاللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ چلیں الحمدللہ ایک مہینے کے لیے صحیح، لوگوں میں رقت طاری ہوتی ہے، نیک
بہت سارے اعمال میں ماشاءاللہ پیش رہتے ہیں، خیر کے بہت سارے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ رمضان آ گیا، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، فجر میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے جمعے کا اجتماع. پھر یہ اور باتیں جیسے جیسے تاریخیں گزرتی ہیں تعداد کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ربیع الاول میں اتنا بڑا واقعہ پیش آنے کے بعد، دنیا میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن آج مسجدوں کا حال اسی طریقے سے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. فجر میں کتنی صفیں ہیں؟ جو فجر کے نمازی ہیں ان کو معلوم ہے، جو یہاں پر پڑھتے ہیں. تو یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اتنا عظیم الشان واقعہ، لیکن میری زندگی میں اس سے مجھے کوئی سبق حاصل نہیں ہو رہا. میں اسے کوئی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں کوئی تجدید حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ میں کوئی ارادہ کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ میں گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے پھر یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں، سارے جتنے بھی دعوے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی خطبے میں حدیث پڑھی اور یہ اتفاق ایسا ہے کہ یہ کل حدیث اثر میں بھی گزری تھی اور میں نے وہاں اس کی تفصیل ذکر کی تھی. بہت سے حضرات اثر میں یہاں نہیں ہوتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، ہاں مگر جس نے انکار کیا. قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟ کون ہے وہ بے عقل آدمی کے جو کہے کہ مجھے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ ہے انکار کرنے والا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، اس کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا مجھے اور آپ کو جو دستور اور ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے، اس دستور اور ضابطہ حیات کی تشریح اور تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ان کی عملی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری کیے بغیر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک تو صاف صاف بات حدیث سے یہ ثابت ہوئی. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی بے شمار اور ان گنت نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں. خارجی نعمتیں وہ الگ ہیں. میں ان نعمتوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے یہ جسم پر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. زبان سے ہم بول رہے ہیں، میں بہت شارٹ بات کر رہا ہوں، وقت کم ہے. زبان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی قوت گویائی کی طاقت عطا فرمائی ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، ناک سے سونگنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زبان سے ذائقے چکھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا فرمائی، ہاتھوں سے پکڑنے کی قوت عطا فرمائی، ٹانگوں سے چلنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا فرمائی، وغیرہ وغیرہ. میں تو بس 2-3 باتیں یہ عرض کر رہا ہوں
کتنی نعمتیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تمام نعمتوں پر کوئی احسان نہیں جتلایا. کوئی احسان اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پر نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی اور میں نے تمہیں دل دیا، دماغ دیا، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، زبان دی، کان دیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن کریم میں 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے احسان کا لفظ ذکر فرمایا. 2 نعمتیں ایسی ہیں، باقی کسی نعمت کے بارے میں کہیں قرآن میں ذکر نہیں. ایک نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سب سے بڑی ایک نعمت میں نے یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا اور اس رسول کے بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ مسلمانوں پر ایک ایسا احسان ہے جو احسان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں. پتہ نہیں آپ میری گفتگو سمجھ پا رہے ہیں یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھاؤں، ذہن میں بات بٹھاؤں آپ کے. ایک یہ احسان اللہ نے فرمایا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور میں نے آیت بھی پڑھ دی. دوسری نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ نے یہ تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور در حقیقت یہ ہدایت بھی در حقیقت نعمت ہے، اور یہ ہدایت بھی صدقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لاتے تو شاید ہمیں ہدایت بھی نہ ملتی. تو اس کا حاصل بھی وہی ہے جو پہلی نعمت کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نالائقوں کو آپ سے ایک امتی ہونے کا جو تعلق اور رشتہ وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور یہ رشتہ اور تعلق ایسا ہے، بات تو بہت لمبی ہے، بس مختصر سی بات کر آگے بات بڑھا رہا ہوں. یہ تعلق اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ کم از کم ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے. میں نے تو کوئی درخواست نہیں کی تھی حضور سے، آپ نے تو کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ آپ کی امت میں مجھے پیدا کر دیا جائے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور ہمیں خیر امت کا لقب اور اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 احسانات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا. دوسری بات، میں باتیں بہت ترتیب کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین بھی ہو اور اللہ کرے کہ کوئی فائدہ ہو آپ کو. ایک مسلمان کو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور تعلق ہونا چاہیے. یہ اس کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ اس کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت اور تعلق مطلوب ہے اگر وہ حاصل نہ ہوا تو حضرت ایمان بھی مکمل نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. نبی کا اہل ایمان سے جو محبت کا رشتہ اور تعلق ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی مؤمنین جو ہے وہ حضور سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں 10ویں پارے میں
سورہ توبہ میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، میں سب حوالے آپ کو دے رہا ہوں، وہاں پر یوں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمري. اس پوری آیت کا جو خلاصہ اور لب لباب ہے وہ ایک جملے میں وہ یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے دل میں میری محبت تمام رشتہ داروں سے، بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، کاروبار سے، خاندان سے، ملنے جلنے والوں سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اگر محبت تو ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں محبت کی کئی ساری قسمیں، یہ ایک علمی بحث ہے، وہ میں ذکر نہیں کر رہا. محبت طبعی الگ چیز ہے، محبت عقلی الگ چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی اور کی محبت حضور کی محبت پر غالب آ گئی تو وہ قابل مومن کہلانے کے لائق نہیں، اس کا ایمان ناقص ہے. چنانچہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. بہت زیادہ صراحت کے ساتھ، بہت زیادہ تفصیل و وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کہ کامل مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت تمام محبتوں سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہم جیسے گناہگاروں کا دل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہے، محبت سے سرشار ہے الحمدللہ. لیکن آگے چل کر پھر مسئلہ ذرا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہاں تک کی تو بات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک مسلمان کو محبت اور سچا تعلق ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو دلیل بھی دینی پڑے گی، بغیر دلیل کے دعویٰ بے سود ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے تو دلیل پیش کرنی ہوگی. اگر آج ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر محبت کا جو معیار حضور نے بیان فرمایا ہمیں اس پیمانے پر اپنی محبت کو چیک کرنا چاہیے. تھرمامیٹر آپ نے ہمیں دیا ہے، آپ نے ہمیں کسوٹی دی ہے، آپ نے ہمیں معیار دیا ہے، معیار بتایا ہے، پیمانہ ہمیں دیا ہے. یہ علامات ہیں. اگر یہ علاماتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر تو واقعتاً تمہارا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ اپنی جگہ سچا ہے اور درست ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مسلمان کو محبت اور تعلق ہونا چاہیے اس کے کچھ تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا احترام. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی شخص یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن ادب اور احترام وہ نہیں کرتا جو کرنا چاہیے. یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ کھوکھلا ہے، اس میں جان نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حکم عدولی تو کرنا دور کی بات ہے، اونچی آواز سے بات کرنا بھی قرآن نے کہا ہے کہ کہیں تمہارا ایمان، تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سورۃ الحجرات کھولیں اور پہلی آیت آپ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو پست کرو، نیچا کرو، کم رکھو، والیوم کم کرو۔ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بڑھ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان ہاتھ سے رخصت ہو جائے۔ ان تحبط اعمالکم، حبط اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ وقت کم ہے، میں تو اب میں شروع ہوں، لیکن وقت بھی ہو جاتا ہے، بس بات پوری نہیں ہوتی۔ حدیث میں اس آیت کی ذیل میں تمام مفسرین نے، بڑے چھوٹی چھوٹی کے جو مفسرین ہیں، انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا۔ ان کی آواز قدرتی طور پر ذرا سی تیز تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ کئی دن ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خبرگیری فرماتے تھے، کون آ رہا ہے، بیمار تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے۔ اب امام صاحب اگر اپنے مقتدیوں کی خبرگیری کرے تو ان پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ پارٹی ہے نا، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو حضرت ایسا نہیں ہے مسئلہ، الحمدللہ بالکل ٹینشن فری ہوں۔ تو جب آپ نے چند دن دیکھا کہ وہ نہیں، آپ نے پوچھا بھائی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، آپ نے کسی صاحب کو بھیجا، بھائی جا کر معلوم کرو کہ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی گئے، دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں زار و قطار، اور زار و قطار رو کر کہہ رہے ہیں کہ ثابت بن قیس تو جہنمی ہے۔ ہم تو یہاں پر فتوے دوسروں پر لگاتے ہیں، صحابی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہنمی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری آواز تو جب میں بات کر دوں تو میری آواز جو ہے وہ حضور کی آواز سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں نہیں آ رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ صاحب واپس آئے اور آپ کو بتایا کہ ان کا حال تو یہ کہ رو رو کے ان کا برا حال ہو چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری تو آواز بلند ہے، اور اس آیت نے یہ بات بتلا دی کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو۔ تو آپ نے عجیب بشارت دی، آپ نے فرمایا کہ انک لست من اہل النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ ان کو خوشخبری سنائی کہ نہیں، تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو، انک من اہل الجنہ، تم اہل جنت میں سے ہو، تم اہل جنت میں سے ہو۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی فکر کہ میری قدرتی آواز اگر ذرا سی زیادہ اونچی ہے تو اپنے بارے میں از خود یہ فیصلہ کر لیا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، انک من اہل الجنہ، تم تو اہل جنت میں سے ہو۔ بہرحال بہت ساری باتیں مجھے اس حوالے سے کرنی ہے، دو باتیں بس میں ذکر کر کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا منگل کے دن غالباً 12 ربیع الاول ہے، ایسے ہی منگل کے دن، منگل ہے بدھ کو نہیں، دن کون سا ہے؟ اچھا 12 ربیع الاول کی رات کو عشاء کے بعد انشاءاللہ میں بیان کروں گا یہیں پر، تاکہ میں جو بات شروع کی ہے میں نے 12 ربیع الاول کی رات، اچھا پتہ نہیں منگل کا دن گزار کر رات، حضرت نہیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں تو مجھے کہہ رہے ہیں نہیں، منگل کا دن گزار کر شب بدھ، ایسے ہی منگل کا دن گزار کر شب بدھ، عشاء کے بعد انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، جو آنا چاہے اور جو تشریف لانا چاہے موسٹ ویلکم۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ حضرات نے جتنے عرصے صبر کیا، ضبط کیا،
درس قرآن فجر کے بعد شروع نہیں ہو سکا، کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ مسائل تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہے انشاءاللہ کل سے فجر کے بعد درس قرآن شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ میں اعلان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید بنائے، ہم سب کے لیے نافع بنائے. جو حضرات، ہر ایک کے لیے اس میں حاضری کوئی ضروری نہیں ہے. فجر کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد آپ آزاد، میں آزاد. جو بیٹھنا چاہے، سیکھنا چاہے، سننا چاہے، سمجھنا چاہے، سر آنکھوں پر ہم آزاد. تو کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد متصل انشاءاللہ درس قرآن شروع ہوگا. انہی معروضات پر میں اپنی بات کے اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.